بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، وطن عزیز ایک اسلامی ریاست ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مکمل اسلامی ہو جائے۔ جس دن یہ مکمل اسلامی ہو گئی اس دن اس کی شان آن بان کچھ اور ہی ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ مکمل اسلامی ہو جائے۔ ابھی جو اس میں نقص موجود ہیں، ان نقصوں کی وجہ سے بڑی تکلیف دہ مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ان تکلیف دہ صورتحال میں سے ایک مثال لاہور کی ہے، جہاں پولیس نے جا کر تالے توڑ کر اندر سے ایک بوڑھا بزرگ باپ زنجیروں میں جکڑا ہوا برآمد کیا۔ جرم کیا ہے بوڑھے باپ کا؟ کہ یہ جو ساری زندگی محنت کر کے مکان بنایا ہے، بیٹے کہتے ہیں اس کو بیچ کے تو ہمیں پیسے دو۔ تو بوڑھا باپ کہتا ہے کہ میں تمہاری والدہ اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی، ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اتنا سانوں کوئی غرض نہیں، ہمیں تو پیسہ دو بس۔ اور بابا جی سائن نہ کرنے کے جرم میں کئی دنوں سے بھوکے پیاسے کمرے کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری مثال راولپنڈی سے آئی ہے۔ راولپنڈی میں ایک نشئی بیٹے نے نشہ مانگتا تھا، باپ دیتا رہا اور بالآخر اس نے کہہ دیا کہ ابو اب میرا گزارا نہیں، اب تو اپنی زندگی میں ساری جائیداد بانٹ اور میرا حصہ مجھے دے۔ اب یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ باپ نے جو کمایا ہے، بیٹوں کا زندگی میں اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے جس نے کمایا اس کا ہے۔ باپ دنیا سے جائے گا اپنی عمر پوری کر کے تو پھر وہ وراثت بنے گی، زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے۔ لیکن اس نشئی بیٹے نے باپ کو قتل ہی کر دیا۔ اربوں کی جائیداد تھی، اب وہ جیل میں پڑا ہے۔ لے اب والد کی جان بھی گئی اور خود گیا جیل میں۔ تیسری مثال کراچی سے پچھلے ہفتے آئی ہے۔ ایک خاتون جس کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، لاکھوں ماننے والے بھی تھے، لیکن زندگی کے آخری سال اس نے تنہائی میں اکیلے ایک کوارٹر میں گزارے۔ کیوں؟ کیا غلطی ہوئی کہ اپنی زندگی میں اربوں کروڑوں کی جائیداد اپنی اولاد میں بانٹ بیٹھی۔ وہی بیٹے وہی بیٹیاں جو ابو امی کرتے تھے، دولت ملتے ہی انہوں نے الگ کوٹھیاں خریدی اور اب بوڑھی ماں اکیلی مر گئی۔ اور 10 دن کے بعد جب لاش نے بو چھوڑی، ہمسایوں نے شکایت کی تو تب پتہ چلا کہ مائی تو مر گئی ہے۔ اسی کراچی شہر میں بیٹا 4 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، دوسرا بیٹا اسلام آباد میں رہتا ہے، اور ماں کو پوچھنے والا ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ غلطی کیا ہوئی ہے کہ اماں نے وہ دولت جو ساری زندگی کمائی تھی محنت سے، وہ بیٹوں میں بانٹ دی۔ اگر اماں اپنے پاس رکھتی تو یہ نکمے اماں کے پیچھے پیچھے رہتے، کبھی بھی دور نہیں بھاگتے۔ تو یہ المیہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ یہاں پر جائیداد اپنی ہی اولاد کو دشمن بنا دیتی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ تو یہ دولت، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، مال۔ تو یہ مال اور اولاد مل کے جب آپ کے دشمن بن جائیں تو آپ کو بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے پراپرٹی دی ہے، دولت دی ہے، جائیداد موجود ہے، تو اس کو کس طریقے سے خرچ کریں۔
اس کو کیا کریں کہ ہم بچ جائیں، اس دشمنی سے بچ جائیں، اس برے انجام سے بچ جائیں؟ تو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر منہ موڑ لو کہ نہیں جی صحابہ کی زندگی وہ پرانے دور سے ہن جدید تقاضے، اب جی اولاد کی خاطر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کے نبی، اپنے محبوب کے جانثاروں کے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو اکیلا کافی ہے، اسے کسی دوسرے کی حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو مال دنیا میں جمع کیا، صحابہ مالدار بھی تھے، سارے غریب ہی نہیں تھے، اتنا مال تھا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اتنا مال صحابہ کرام کے پاس تھا کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ رکھتے کہاں تھے۔ تو انہوں نے اپنے مال میں کیا کیا، اپنے مال کو کہاں لگایا، اپنی اولادوں میں کس طرح سے بانٹا، زندگی میں بانٹ دیا یا بعد میں بانٹا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے چیک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے آئیڈیل ہستی، ہم سب کے لیے نمونہ، ہم سب کے لیے مشعل راہ، ان کی زندگی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی مال آیا تھا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی سادگی میں ہی گزری ہے، لیکن جب اللہ نے فتوحات کے سلسلے میں مال دیا تو مال بھی بے تحاشا دیا۔ اس کے باوجود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْعُهُ مَرْحُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت آپ کی لوہے کی زرہ جو آپ جنگوں کے دوران پہنتے تھے، وہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے 30 سا جو ادھار لیے تھے۔ تو وہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں آپ کے پاس آئیں، وہ سب آپ نے صدقہ کر دی تھی، آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جائیدادیں نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی جائیداد پیچھے نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بھی گزرا ہے، لیکن جائیداد اولاد میں تقسیم کوئی نہیں ہوئی، جائیداد چھوڑی نہیں ہے، جو چھوڑی ہے، جو بچ گئی ہے، وہ ساری اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے گھر میں سونا چاندی کوئی نہیں پڑا تھا۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک آپ کی خچر تھی، ایک آپ کی تلواریں تھیں، اور کچھ زمینیں جو آپ کے نام پر اللہ نے دی تھیں آپ کو، وہ زمینیں بھی آپ نے ساری اپنی زندگی میں خود ہی صدقہ کر دی تھیں۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میرے ابو جان کی وراثت، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، ہماری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، ما ترکنا صدقہ، جو مال بھی ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مال میں سے اپنی بیویوں کا حصہ دیتے تھے، خرچہ سال کا اکٹھا دے دیتے تھے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے، اس کے بعد بیواؤں اور یتیموں میں خرچ کرتے تھے، اس کے بعد مجاہدین کو دیتے تھے، اس کے بعد آپ مسافروں میں تقسیم کرتے تھے۔ انہی 5 جگہوں پر میں بھی خرچ کروں گا جن میں اللہ کے رسول خرچ کرتے رہے ہیں۔ انہی 5 جگہوں پر حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی عمل ہوتا رہا، انہی 5 جگہوں پر حضرت عثمان کے دور میں بھی اللہ کے رسول کے جتنے باغات تھے، جتنی زمینیں تھیں،
ان کی فصلوں سے حاصل ہونے والا جتنا بھی مال تھا وہ سارا اسی طرح تقسیم ہوتا رہا، اور اسی طرح یہ 110 ہجری تک انتظام چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر اپنے پیاروں کی حکومتیں آ گئیں، تو پیاروں نے کہاں جو اجاڑا یہ پیارے نہیں بتا سکتے آج تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پراپرٹی جو بچ گئی تھی وہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمت فرمائے اللہ کے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب صحابہ کرام کی مثالیں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مالدار تھے کہ غریب؟ مالدار تھے، تاجر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار امام الانبیاء نے ایک دن خود اعتراف کیا، فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابو بکر صدیق، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، مسلمانوں کو فائدہ جو ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ فرمایا ہر بندے کے احسانات کا بدلہ میں دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ۔ جتنا مال تھا ساری زندگی اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر خرچ کیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی جاتے جاتے اعتراف کر کے گئے کہ میرے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کو اللہ رب العزت خود دیں گے۔ اتنے مالدار تھے، اور جب وفات پانے لگے تو وفات بخار ہوا تو بیٹی عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہا، بیٹی دیکھو گھر میں کیا کچھ ہے۔ ابو جان آپ کے گھر میں آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے پانی پینے کا، ایک خادم ہے جو گھر کے کام کاج کرتا ہے، ایک اونٹ ہے جو باہر سے پانی لانے کے کام آتا ہے، یہ ٹوٹل چیزیں اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کرا دینا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا خلیفہ اور ٹوٹل 3 چیزوں کا مالک ہے وفات کے وقت، اور فرمایا کہ یہ بھی میں نے بیت المال سے لیا ہوا ہے، جب میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہوں گا تو یہ مال بھی میرے لیے جائز نہیں رہے گا، واپس کر دینا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد بڑھنے والے امیر المومنین زبان سے اقرار کیا، لقد اتعب ابو بکر من بعدہ، ابو بکر تو نے اپنے بعد میں آنے والے خلفاء کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنا زہد کہاں سے لائیں گے؟ تیرے بعد آنے والے خلفاء تیرے نقش قدم پر چلتے چلتے تھک جائیں گے۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمت نازل فرمائے ابو بکر صدیق پر۔ دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں اسلامی حکومت کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ مدینہ سے نکلے افریقہ کے جنگلوں تک، یورپ تک، ادھر ہندوستان پاکستان جس کو آپ کہتے ہو یہ بھی اس وقت اسلامی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، 22 لاکھ مربع میل، لیکن جب جانے لگے دنیا سے تو سب سے پہلے جائیداد پراپرٹی کتنی ہے؟ بیٹے سے کہا بیٹا سب سے پہلے بیت المال کے سیکٹری سے پوچھو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ میں تنخواہوں کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے خرچ کے سلسلے میں بیت المال سے جو مال لیتا رہا ہوں اس کا حساب کتاب کر کے دو وہ کتنا ہے، جو لوگوں کی مدد کے لیے میں مال دیتا رہا ہوں۔ کوئی غریب آ گیا میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے دھار لے کر دے دیا ہے، تو اس امیر المومنین جو 22 لاکھ مربع میل کا 10 سال حکمران رہا ہے، پتہ چلا کہ 86,000 درہم کا مقروض جا رہا ہے دنیا سے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جائیدادیں نہیں بنائیں، یورپ میں کوئی محل نہیں بنائے، پاکستان ہندوستان میں کوئی سونے کی کانیں اپنے نام نہیں لگائیں، بلکہ 86,000 درہم کا مقروض بھی نکلا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ جو خیبر میں ان کو جائیداد میں حصہ ملا تھا،
خیبر کے باغات میں سے ان مال غنیمت میں سے وہ کدھر گیا؟ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری سب سے قیمتی جائیداد وہی ہے جو مجھے خیبر یہودیوں کے باغات میں سے حصہ ملا تھا مال غنیمت میں سے، اللہ کے نبی میرا دل کرتا میں اس کو ہبہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس کا اصل اپنے پاس رکھ لو اور اس کا پھل ہبہ کر دو۔ تو اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرا جو بیٹا بھی اس باغ کا انتظام سنبھالے گا وہ اس باغ میں سے خود کھائے، اپنے مہمانوں کو کھلائے، لیکن یہ باغ نہ کوئی ہبہ کرے گا، نہ یہ وراثت میں تقسیم ہوگا، نہ یہ کسی کو جائیداد بنانے کی اجازت ہوگی۔ خود کھائے، اپنے عزیز و اقارب کو کھلائے، دوست احباب کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، لیکن جائیداد نہیں بنائے گا، اور اس باغ کا جو بندہ انتظام سنبھالنا چاہے سنبھال لے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظام سنبھالا کرتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ قرضہ دیکھ کتنا ہے؟ ابو جی 86,000۔ فرمایا میرے بیٹا میرا خیبر کا باغ بیچ کر، میری دیگر جائیدادیں بھی بیچ کر میرا سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا۔ اگر 86,000 پورا ہو جائے تو الحمدللہ، وگرنہ اپنے ددیال سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے تایا جی سے، اپنے دادا جی کے بچوں سے، ان سے مدد لے کر میرا قرضہ ادا کرنا۔ اگر پھر بھی ادا نہ ہو تو تھوڑا سا دائرہ اور وسیع کر لینا، اپنے قریش کے رشتہ داروں سے مانگ کر میرا قرضہ ضرور ادا کر لینا۔ یہ ہے وہ امیر المومنین جس نے 22 لاکھ مربع میل پر 10 سال حکومت کی ہے۔ تو جائیداد کوئی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت بنا لی۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ جانتے تھے ہی غنی رضی اللہ عنہ، جب آخری عمر میں باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، الزامات لگا کے جی آپ نے بیت المال میں سے مال و دولت اپنے رشتہ داروں کو بانٹا ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حکمران بننے کے قابل نہیں رہے کیونکہ آپ نے مالی کرپشن کی ہے۔ گھیرا ڈال لیا باغیوں نے آ کر مدینے میں۔ ہائے، ہمارے گاؤں کا ایک غریب سا کسان وہ یہ قصہ سن رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے، تو کہنے لگا یار گل سنو، مسلمانوں دا خلیفہ ہوئے تے باغی دوروں مصر تو چل کے آن تے آ کے تے گھیرا پا لین، تے صحابہ کرام اصلوں ہی مطلب کوئی بھی دفاع نہیں کیتا۔ گل سمجھ آؤندی کہ مدینہ میں آ کر وہ امیر المومنین کو شہید کر کے چلے جائیں، گل سمجھ نہیں آئی۔ تو وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے اپنے دفاع کے لیے آنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حسنین رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جتنے بڑے بڑے صحابہ آئے کہ ہم ان باغیوں سے لڑتے ہیں، فرمایا نہ، میری جان کے لیے اللہ کے رسول کے شہر میں خون نہ بہایا جائے، یہ مجھے شہید کر جائیں تو کر جائیں، لیکن میری خاطر کسی بندے کو یہاں پر قتل نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو ایک روز باغیوں سے مذاکرات کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جھانک کر پوچھا، لوگو انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے لَقَدْ كُنْتُ أَكْثَرَ الْعَرَبِ مَالًا مِنَ الْإِبِلِ، کہ جب میں خلیفۃ المسلمین بنا تھا پورے عرب میں مجھ سے زیادہ اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے، مجھ سے زیادہ گائے بکریاں سونا چاندی عربوں میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں، باوجود دشمن ہونے کے، باوجود باغی ہونے کے، باوجود اس کے کہ الزام تراشیاں کر رہے تھے، یہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تھے تو پورے عرب میں آپ سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا تم پھر مالی کرپشن کا الزام مجھ پر لگاتے ہو، جبکہ آج میرے گھر میں سوائے 2 اونٹوں کے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ایک اونٹ میں نے حج کے لیے رکھا ہوا ہے،
ایک اونٹ میں نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، ان 2 اونٹوں کے علاوہ میری کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی کہیں بھی نظر آئے تو تمہاری۔ یہ ہیں وہ خلیفہ جن پر باقاعدہ مالی کرپشن کا الزام لگانے والے ظالموں نے الزام بھی لگایا، لیکن برآمد کیا ہوا؟ 2 اونٹ اور جو 2 گھر کے کام کاج اور ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، باقی کہاں گیا؟ باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اور وہ موقع جب تبوک میں جانا تھا، 1000 کلومیٹر کا سفر، گرمی کا موسم اور جنگ بھی رومیوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ اور ساتھ 1000 دینار کا تھیلا بھی پیش کیا، اور وہ سونے کی اشرفیاں جب اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈالی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو میرا عثمان جنتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارا مال اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کما لی تھی، مال جوڑا ہی نہیں۔ اولاد تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن مال جوڑا ہی نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کا آخری عمر میں جنگ و جدال میں گزری ہے۔ ان کا ایک قول ملتا ہے تاریخ میں کہ میرے بعد میری کوئی جائیداد بانٹی نہ جائے، بلکہ جتنا مال بچا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد 5ویں مثال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ایک شیر دل جنگجو صحابی تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا تھا۔ جنگ لڑنے کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے سب سے پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے مال و دولت بہت دیا ہے، جائیداد بہت ہے، اور بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے آئے تو کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ نے مال و دولت بہت دے دیا ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا کرے گی اتنے مال کا؟ یہ سوچ کے پوچھا کہ ایک بیٹی ہے، اتنا مال ہے، کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں؟ سارا مال ہدیہ کر دوں کسی ادارے کو؟ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا، لا تو تنگ آئے بابے، اور سارا مال ہسپتال دے دیو، میری ساری پراپرٹی فلان مدرسے دے نال لوا دیو، ساری پراپرٹی مسجد کو دے دو۔ کیا یہ جائز ہے؟ غصے میں آ کے بابا غصے میں اونج نہیں دیندے، جو غصے چ ہوندے نے ادو کہندے نے میں پھر ساری جائیداد لگا ہسپتال نو دین۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سعد نے پوچھا، اللہ کے نبی ایک بیٹی ہے، کیا کرے گی مال کو؟ میں دیتا ہوں سارا اللہ کی راہ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کم از کم دے سکتے ہو کتنا؟ اللہ کے نبی کتنا دے دوں؟ فرمایا 1/3۔ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، 1/3 مال اللہ کی راہ میں وقف کر دو تو وہ بھی زیادہ ہے، اگر چوتھا حصہ کرو تو وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اس وقت جب بندہ بیمار ہو جائے، اس کو موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، تو پھر وہ اپنی ساری جائیداد کہیں وقف نہیں کر سکتا، اس میں سے صرف 1/3 تیسرا حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں ہسپتال کو دے دو، مدرسے کو دے دو، مسجد بنا دو، 1/3 تک، 1/3 سے زیادہ کی نہیں۔ اگر صحت ہے، تندرستی ہے، کھا رہا ہے، کما رہا ہے، اس وقت اگر اپنی ساری زمین کسی ہسپتال کو دینا چاہے، کسی مدرسے کو دینا چاہے، دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی صحت ہے، تندرستی ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ لیکن جب بیمار ہو جائے اور آخری اثار نظر آ رہے ہوں تو پھر 1/3 سے زیادہ نہیں، باقی کدھر جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد حوصلہ رکھو، اگر تم اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا چھوڑ جائے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تو اپنے وارثوں کو لوگوں کا محتاج کر کے چھوڑے اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو دیگر وارث ہیں کون؟ بیٹی تو ایک ہی تھی۔ دیگر وارثوں میں سے چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، یہ سارے وارث بن سکتے ہیں جب اس کی سگی اولاد مرنے والے کی نہ ہو۔
تو پیغام ٹی وی میں ایک مزیدار سوال آیا، مزیدار، کہنے لگے جی تسی پیغام ٹی وی تے نا وراثت دے مسئلے نا لوگوں نے دسیا کرو۔ ابھی وہ کیوں؟ کہنے لگا ایڈی محنت نہ جائیداد کمائی دی ہے تے بعد جو تسی آندے لو چاچے دا پتر بھی وارث ہے تے ماسی دا پتر بھی وارث ہے تے مامے دا پتر بھی وارث، وہ کتھوں آ گیا وچ؟ وہ شریکاں نوں توڑو تو آدے دے جے۔ اس واسطے ہو جا مسئلہ نہ پیغام ٹی وی تے دسیا کرو، نقصان کر دے جی ساڈا۔ وہ شریف آدمی، اگر تیرے پاس جائیداد نہ ہوتی اور تیرے چچا کے بیٹے کے پاس ہوتی اور اس کی اولاد نہ ہوتی تو وہ تیرے پاس بھی تو آنی تھی، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ اللہ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے، ایک طرف آپ دے رہے ہیں کوئی جائیداد تو دوسری طرف سے آپ کو آ بھی رہی ہے، تو یہ سرکل چلتا نا، جب مکمل سرکل چلے تو کوئی بندہ بھوکا رہے ہی نہ، اللہ کی رحمت ہو جائے سب پر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ساتھ سے کہا کہ اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہے۔ اور ساتھ حوصلہ رکھو، اللہ تمہیں صحت دے گا، اور ممکن ہے کہ بہت سارے کافروں کو تو مزید تو جا کر ختم کرے گا اور مسلمانوں کو مال غنیمت تیرے ذریعے ملے گا۔ تو اللہ نے اسعد کو صحت دے دی اور اس کے بعد اللہ نے مزید بچے اور بچیاں بھی دے دیں۔ تو اسعد کے واقعے سے پتہ چلا کہ 1/3 سے زیادہ آپ وقف نہیں کر سکتے جب آپ بیماری کی حالت میں ہوں۔ تو اپنی زندگی میں اگر بانٹنا چاہے اولاد کے درمیان تو بانٹ دے، ساری جائیداد بانٹ دے۔ آج کے ماحول میں بالکل بھی نہ بانٹے۔ آج کے ماحول میں جس طرح کی اولاد دشمن بن چکی ہے یا بن جاتی ہے، بعد میں والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، تو آج کے ماحول میں بزرگوں اگر ایک مکان آپ کے پاس ہے تو زندگی میں کبھی بیچنے کی غلطی نہ کریں، وصیت نامہ لکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی جائیداد ہو اور وہ کوئی وصیت لکھوانا چاہتا ہے کہ میری طرف سے مسجد بنوا دینا، میری طرف سے فلاں ہسپتال کو دے دینا، میری طرف سے فلاں ادارے کو دے دینا، وہ وصیت نامہ لکھوا کے اپنے پاس رکھے، 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے نہ گزارے۔ وصیت لکھوا دے کہ اتنا مال فلاں کو دینا ہے، لیکن وارثوں کو شرعی طریقے سے ہی تقسیم کیا جائے گا، وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں مثال دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی جس مثال کو ہاتھ ڈالو وہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک خاص رازدان ساتھی اور دوست ہوتا ہے، وہ حواری الزبیر، اور میرا وہ خاص سجن، میرا خاص دوست زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مالدار تھے۔ مال کہاں سے آیا اتنا ان کے پاس؟ جنگوں میں مال غنیمت کی صورت میں۔ اور جب یہ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ قرضہ کیسے لیا؟ ہر بندہ امانت رکھوانے کے لیے حضرت زبیر کے پاس آ جاتا تھا، زبیر اے میرا سونا ہے، اے میری چاندی، یہ میرے پیسے ذرا امانت کے طور پر رکھ لو۔ کہنے لگا یار امانت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو تم قرض کے طور پر مجھے دے دو، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، جہاں مرضی لگا دوں، تمہیں جب چاہیے ہوگا لے لینا۔ تو حضرت زبیر کی وفات تک جتنے لوگ نہیں آئے تھے وہ قرضہ تھا، اور وہ اس دور کے لاکھوں میں تھا، لاکھوں میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ بیٹا میرا قرضہ، میری زمینیں، خیبر والی، مدینے والے گھر، فلاں فلاں چیزیں بیچ کر قرضہ ادا کر دینا، اور اگر کہیں قرضہ ادا ہونے میں مشکل پیش آئے تو میرے مولا کو آواز مار لینا۔ تو بیٹے نے پوچھا ابو جی تمہارے مولا کون سے ہیں؟ تو اوپر اشارہ کیا کہ میرا وہ رب میرا مولا ہے، میرے دوست کو آواز مارنا وہ ادا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو جی کے قرضے کا حساب لگایا تو وہ لاکھوں میں نکلا، اور ابتدائی طور پر ابو جی کی جو جائیداد تھی وہ حساب لگائی تو وہ چند لاکھ تھی، قرضہ ادا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر میں نے 2 نفل پڑھے اور مارا مولا نواز،
زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ ادا کر دے۔ اللہ نے اسی زمین میں اتنی برکت ڈالی کہ سیدنا معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بانٹ کر خریدی، اور اتنی مہنگے داموں میں خریدی کہ سارے قرض داروں کا قرض دینے کے بعد حضرت زبیر کی 4 بیویوں کو 12 لاکھ درہم دیے، اور جو اولاد میں تقسیم ہوئی وہ اس دور میں 5 کروڑ درہم تھا۔ 5 کروڑ درہم، آج سے 1400 سال پہلے کا 5 کروڑ آج کتنے خرب ہوگا؟ 5 کروڑ درہم بچ گئے جو بعد میں اولاد میں تقسیم کیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد چھٹی مثال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جنگ احد والے دن شہید ہو گئے اور قرضہ چھوڑ گئے بڑا پارا، اور میری 9 بہنیں تھیں، ایک روایت میں 7 اور ایک میں ہے 9 بہنیں، اور بہت بڑا قرضہ چھوڑ گئے تھے، اور میں اکیلا بیٹا، میں رو رو کے برے حال۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی، جابر حوصلہ رکھ یار، کی ہوا ہے؟ اللہ کے رسول میرے والد کا قرضہ بہت ہے، اتاروں گا کیسے اکیلا؟ تو آپ نے کوئی نہیں، تمہارا باغ ہے نا کھجوروں کا؟ ہاں جی اللہ کے رسول باغ تو ہے، کوئی گال نہیں، کھجوراں پکن دے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے ابے کے قرضے کی بڑی فکر تھی، ایسی اولادیں اللہ سب کو عطا فرمائے جو والدین کے قرضے کی فکر کریں، خالی اعلان نہیں کروانے جنازے سے ٹائم تے، فکر بھی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں جب کھجوریں پکیں تو میں نے جس یہودی کا قرضہ دینا تھا سب کو بلایا، اور میں نے کہا دیکھو بھائی میں کلی جانا کمانا لا، یہ باغ ہی میری جائیداد ہے ٹوٹل، تم اس سال کی ساری فصل لے لو جتنی ہو جائے تمہاری، اور باقی میرے ابو کو معاف کر دو۔ یہودیوں نے کیا اللہ معاف کر دو، ایک ٹگا بھی نہیں معاف کرنا، کھجوراں تول کے لواں گے اور جتنا باقی رہ گیا وہ اگلے سال لیں گے، معافی موفی والی گل کوئی نہیں۔ تو جابر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ اتنا میں کہاں سے لاؤں گا قرضہ؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کے رسول کو جا کر دعوت دی، اللہ کے نبی یہودیوں کو آفر کی ہے کہ ساری فصل لے لو، جان چھوڑو، نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ہم صبح آئیں گے فجر کی نماز پڑھ کے۔ فجر کی نماز پڑھ کر 3 بابرکت ہستیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، تینوں گئے باغ میں چکر لگایا اور برکت کی دعا اللہ کے نبی نے کر دی۔ آپ فرمایا جابر کھجوریں توڑو، اجوا علیحدہ رکھنا، برنی علیحدہ رکھنا، فلاں قسم علیحدہ رکھنا، سارے ڈھیر علیحدہ علیحدہ لگا کے تو مجھے پھر بتانا ایک دفعہ۔ اللہ کے نبی کی کھجوریں توڑ لی ہیں، ڈھیر لگ گئے، آئے اللہ کے نبی نے چکر لگایا، پھر برکت کی دعا کر دی اور کہا اب تولنی شروع کرو اور یہودیوں کو دینی شروع کر دو۔ یہودیوں کو دینے کے بعد سارے یہودی جو پہلے لینے کے بعد راضی نہیں تھے، سب یہودیوں کا قرضہ اترنے کے بعد جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ڈیروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ میں بھاگا گیا اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا، اللہ کے نبی سارا قرضہ میرے والد کا اتر گیا۔ اللہ کے نبی سارا قرضہ اتارنے کے بعد ڈیر تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کو بھی بتا کے آؤ۔ ہاں تو عمر کے پاس گئے تو عمر کہتے اللہ مینو تو پہلے ہی پتا تھی، جب اللہ کے نبی نے جہاں برکت کی دعا کی تھی مجھے تو اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ اب یہ کھجوریں کم نہیں ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جائیداد اگر چھوڑو تو ایسی اولاد بھی چھوڑو جو والدین کا قرضہ اتارنے والی ہو، والدین کی فکر کرنے والی ہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا سجن بنا دے، اللہ جائیداد کی وجہ سے وہ کہیں دشمن نہ ہو جائیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری اولادیں دوست بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ نے جائیداد دی ہو، مال دیا ہو، اور اگر آپ سہیں مجھے کتنے ہی بزرگوں نے کہ میرے سر تے پارا بڑا ہے جی، میرے سر تے پارا بڑا ہے۔ بابا جی کس گل دا پارا ہے؟ اے یار اللہ نے جائیداد دیتی ہے تے میرے تو بعد میرے بچے کے لڑدے ہی نہ رہن۔ بابا جی اللہ کے حکم کے مطابق وصیت نامہ لکھوائیں، شرعی طریقے سے تقسیم ہو جائے گا، لڑائی کا دی نہیں۔ میں چاہنا میں اپنی زندگی جی تقسیم کر دیں۔ اللہ کی قسم ایسے تمام بزرگ جنہوں نے مجھے کہہ کے جائیداد تقسیم کی، بچوں کے اندر، یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، کئی مثالیں، اپنی زندگی میں بچوں کو جائیداد تقسیم کر دی، آج وہ بچے والدین کی دعائی لانے کے بھی سروکار نہیں ہیں۔ بچے دعائی بھی والدین کو ٹائم پر لا کر دینے کے روادار نہیں ہیں۔ بڑا کہتا ہے چھوٹا لائے، چھوٹا کہتا ہے اس سے چھوٹا لائے، اس سے چھوٹا کہتا ہے وہ لائے۔ تو اس دوران دوسرا ظلم جو ہم کرتے ہیں وہ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ کیا میں اپنے والد کی بخشش کی دعا کر سکتی ہوں؟ بھئی دعا کرنی چاہیے۔ کہتی ہے کیونکہ میرا والد ساری جائیداد بھائیوں کے نام لگا گیا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور وہ بیٹی بھی یاد رکھے جو ترس رہی ہے کہ اس مکان کرائے کا ہے، خامند کی نوکری چھوٹی سی ہے اور بھائی لاکھوں کی جائیدادیں سنبھال کے بیٹھے ہیں، بہن کو کچھ نہیں دیتے۔ والدہ بھی ساتھ مل جاتی ہے مجبوراً کیونکہ اس نے بھی بیٹوں کے گھر میں رہنا ہے، تو وہ بھی کہتی ہے کوئی نہیں تیرا جائیداد چ کوئی حصہ نہیں، کیونکہ میں اپنے والدہ کو نہیں سی لیا، لادا تو بھی بھینا تسی بھی بھراواں نوں چھڈ دیو۔ لو یہ چنگی سنت ہے کہ میں نے نہیں لیا تھا تو تم بھی نہ لو۔ تو یہ ظلم نہیں کریں، اگر زندگی میں بانٹیں تو پھر بیٹیوں کو بھی برابر دیں جتنا بیٹوں کو دیا ہے، اور اول تو بالکل نہ بانٹیں، ان کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا سب کو دے دیں، اور ساری جائیداد کبھی اپنے ہاتھ سے نہ نکالیں۔ اس کے علاوہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ اس میں سبیلیں لگانا، ہاں جی سبیلاں دودھ دیاں ہون یا پانی دیاں ہون یا حلیمہ ہون یا دیگا ہون، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں روزے رکھنے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ یا 9 اور 10 دونوں کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور اگر گرمی کی شدت ہے، ہمت اور حوصلہ نہ پڑے تو 10 کا رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جو پریشان دکھی اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں والی برکتوں والی بارش نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی ہمدردی اور رحم دلی عطا فرما دے۔ اللہ اپنی عوام پر رحم دلی بنا دے ان کو۔ اللہ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔